السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء مع دائم الفناء والعدم، كما قال ذا شأن وكل شيء هالك لا وجه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الیوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین، وتزودوا فإن خير الزاد والتقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعد و نصیحت کرتا ہوں۔ تقوی بہترین سرمایہ نجات ہے اور بہترین زاد راہ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ تقوی 17 مرتبہ آیا ہے، اور تقوی سے ملتے جلتے لفظ جو ہے یا یہ کہا جائے کہ جو اس کے مشخصات ہیں، روٹ ورڈ ہیں، وہ تقریباً 200 مرتبہ آئے۔ تقوی کے بارے میں قرآن کریم نے بہت سے مقامات پہ فرمایا ہے، یہاں تک کہ حج کے احکام میں بھی یہ آیت آئی ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ جو اختیار کرنا ہے، جو لینا ہے، جو تیاری کرنا ہے، اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ تقوی ہی ہے۔ انسان سفر کرتا ہے تو اپنے سفر میں سفر کے اخراجات اور سامان رکھتا ہے کہ ہمیں کیا کام آنے والا ہے۔ آخرت کے سفر میں جو سب سے زیادہ کام آنے والا ہے، جو سب سے بہتر کام آنے والا ہے، وہ تقوی الہی ہوگا۔ تقوی الہی کی وجہ سے اعمال اچھے بھی بنتے ہیں، اور تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اعمال قبول بھی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کر رہے ہیں، لیکن تقوی الہی نہیں ہے تو گناہوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نمازی ہو کے ایسا گناہ کر رہے ہیں، یعنی کہ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا پابند ہے، اس سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نمازی، روزہ دار، حاجی گناہ کرتا ہے تو فوراً یہی دل کہتا ہے انسان، آپ حاجی ہو کے ایسا کام کر رہے ہیں، آپ نمازی ہو کے ایسا کام کر رہے ہیں، آپ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ٹوپی پہن کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سب یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کو برے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تقوی الہی ہوگا تو نماز پڑھنے کے بعد انسان برائیوں سے بچے گا، اگر تقوی الہی ہوگا تو روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے اور زیادہ بچے گا، اگر تقوی الہی ہوگا تو حج کرنے کے بعد انسان اور زیادہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ حج کرنے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اگر حج کر کے آ رہے ہیں، ہمارے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو پھر ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں تقوی الہی ہے تو ہم اور پرہیزگار ہو جائیں کہ ہمارے گناہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، لطف ہوا، مہربانی ہوئی
کہ ہمارے تمام پچھلے گناہ اس نے معاف کر دیے ہیں، لہذا اب ہم بچتے رہیں، کوئی گناہ جاننے میں ہمارے نہ ہونے پائے۔ لیکن جہاں تقوی الہی نہیں ہے، حج کر کے بھی برائیوں میں ہے، نماز پڑھ کے بھی برائیوں میں ہے، تو بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، تقوی الہی۔ تقوی الہی اگر ہوگا تو انسان نماز کے لیے بھی آمادہ ہوگا، روزہ کے لیے بھی آمادہ ہوگا، حج کے لیے بھی آمادہ ہوگا، زیارت امام کے لیے بھی آمادہ ہوگا، اور بچاتا رہے گا گناہوں سے، لڑائی جھگڑے سے، خرافات سے، برائیوں سے، تہمتوں سے، الزامات سے بچاتا رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب تقوی الہی ہوگا۔ تو بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی الہی ہے۔ آخرت کا اگر سفر کرنا ہی ہے، چاہے تیاری کریں یا نہ کریں، لا محالہ آخرت کا سفر تو کرنا ہی ہے، سب کو کرنا ہے۔ اس آخرت کے سفر میں جو سب سے بہترین چیز کام آنے والی ہے وہ تقوی الہی کام آنے والا ہے۔ تو جب ہمیں یہ سفر کرنا ہی ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ کب کرنا ہے؟ ہمیں ابھی سے تیاری کرنا چاہیے۔ انسان اگر کہیں زیارت کا سفر کرتا ہے تو تیاری کرتا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے تو وہاں چھٹی کی درخواست، اپنے کاروبار کو سمیٹے گا، لوگوں کے حوالے کرے گا، لوگوں کو بتائے گا اتنے دن ہم نہیں ہیں، 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، رشتہ داروں سے گھر کے اخراجات، گھر کے سامان کو مہیا کرے گا، ہمارے جانے کے بعد تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ زیارت کے سفر پہ جا رہے ہیں تو یہ تیاری ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے، اور جہاں سفر زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے لیے آمادگی بھی ہے، کون سا لباس لے جانا ہے، وہاں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سا اپلیکیشن یوز کریں کہ جس میں وہاں کے اعمال مل جائیں، وہاں رہنمائی کرنے والا مل جائے، وہاں سردی ہوگی کہ ٹھنڈک، گرمی ہوگی، کیسا لباس چلے گا، کون سی کرنسی چلے گی، کیسا ماحول ہوگا، سب تیاری کرتے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے، اور ہمارا سفر کب شروع ہو جائے اس کے لیے تو ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا ہے۔ جب ہمیں سفر کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بہتر چیز جو ہے تقوی الہی کے ساتھ ہو۔ نماز تقوی الہی کے ساتھ ہو، روزہ تقوی الہی کے ساتھ ہو، واجبات تقوی الہی کے ساتھ ہو، برائیوں سے بچیں تقوی الہی کی بنا پر۔ سب سے بہتر راہ سفر، زاد سفر تو ہے آخرت، تقوی الہی ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ تقوی الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نماز کے وقت تقوی الہی ہے، نماز کا وقت ختم، ہم بالکل آزاد ہو گئے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی ہو تو زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اگر اسی راہ میں یوز کی جائے گی تو وہ صحیح چلے گی، اگر اس راہ سے بھٹکائی جائے گی تو پریشانی ہوگی، خرابی ہوگی، بیماری ہوگی۔ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے بنایا، جنات اور انسان پیدا ہی کیے گئے ہیں عبادت الہی کے لیے۔ اب یہ اور بات ہے کہ زندگی کا ہر وہ کام عبادت ہو سکتا ہے جو خدا رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہو، خدا رسول کے لیے ہو۔ تو جب خدا رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہو، خدا رسول کے لیے ہو، تو وہی تقوی الہی ہے۔ تو جب ہم تقوی الہی اختیار کریں گے تو جو خدا نے ہمیں جس کام کے لیے بنایا ہے اسی راہ پہ چلیں گے، تو نہ بیماری لگنے والی ہے، نہ دل کی پریشانی لگنے والی ہے، نہ ٹینشن آنے والا ہے، نہ بہکنے والے ہیں، نہ پریشان ہونے والے ہیں۔ خدا سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، اپنا کنیکشن خدا اور رسول اور آل رسول سے مضبوط رکھو۔ وہ جب اپنے بارگاہ میں بلائے حاضر ہو جاؤ، انسان سکون سے رہے گا، انسان
آرام سے رہے گا، اطمینان سے رہے گا، رحمتوں برکتوں کے سائے میں رہے گا۔ لیکن اگر خدا ہی سے بھاگے گا، عبادت ہی سے بھاگے گا، تقوی الہی سے ہی بھاگے گا، تو ہر جگہ پریشان رہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تقوی الہی کو اپنی زندگی میں ہر جگہ نافذ کریں اور اس پہ ثابت رہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاذبها۔ سبحان من لا یزداد المعاصی للعباد الا کرما وجودا ولا کثرة الذنوب الا عفوا وصفحا۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، اس 18 ربیع الثانی کو ایک عالم دین کی ولادت کی تاریخ ہے اور ان کے واقعات کو پیش کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے، اسی مناسبت سے یہ 18 ربیع الثانی کو محقق ہلی کی ولادت کی تاریخ ہے۔ محقق ہلی علامہ ہلی کے چچا تھے، اور علامہ ہلی جو تھے وہ سب سے جلدی مجتہد ہونے والے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مجتہدین میں سب سے کم عمر میں جس نے جو ہے درجہ اجتہاد کیا ہے وہ علامہ ہلی تھے۔ علامہ ہلی کے چچا محقق ہلی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ واقعہ ہم سب کے لیے جو ہے باعث نصیحت بھی ہے، اور ہم سب کو آمادگی کے لیے بھی ہے کہ ہم سب بھی ایسے ہی کریں جیسا کہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ وہ یہ ہے کہ شہر کوفہ میں ایک مسلمان فیملی رہتی تھی۔ یہ واقعہ میں جناب سکینہ کی مجلس یا ولادت یا شہادت کے موقع پر اکثر پڑھتا ہوں، شاید آپ کے ذہن عالیہ میں ہو، لیکن مناسبت کے اعتبار سے اور آمادگی کے اعتبار سے یہ واقعہ باعث نصیحت ہے اور آمادگی بھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ کوفے میں ایک مسلمان فیملی تھی، اور اس کے ہمسائے میں جو تھے ایک غیر مسلم فیملی تھی۔ غیر مسلم فیملی کے ہاں شادی کے انتظامات تھے، اور مسلمان فیملی جو تھی وہ بیوہ تھی اور اس کی بچی یتیم تھی۔ وہ زندگی گزارتے تھے۔ جب شادی کے کھانے بننے لگے تو اس کی خوشبو اس یتیم بچی کے مشام میں پہنچی، ناک میں خوشبو، تو وہ بے چین ہوئی کہ یہ کھانا کاش ہمیں بھی مل جاتا۔ لیکن ماں سمجھاتی رہی کہ بیٹا ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ غیر مسلمان کا نہیں کھاتے ہیں، وہ نجس ہوتا ہے، روحانی اعتبار سے اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں
روحانی اعتبار سے کمزور کر دیتے ہیں، عبادت کے لحاظ سے کمزور کر دیتے ہیں، لہذا ہم لوگ نہیں کھا سکتے۔ تو بچی تھی، بچی کو شوق تھا کہ یہ کھانا ہمیں بھی مل جائے، آرزو تھی، تو وہ رونے لگی۔ تو جس کے یہاں شادی کے انتظام تھے وہ آدمی رحم دل تھا، اس نے سوچا کہ ہمارے یہاں خوشی ہے اور ہمارے پڑوسی میں جو ہے بچی رو رہی ہے، تو اس نے سبب دریافت کروایا کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے بچی رو رہی ہے۔ بہت کم ایسے ہمدرد نظر آتے ہیں، جو کہ اسلام کا یہ قانون یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے جو جس مذہب کی بھی ہو۔ بہت سے ایسے اسلامی قانون ہیں جو مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں کہ جس میں تمہیں مذہب و ملت نہیں دیکھنا ہے، تمہیں بحیثیت مسلمان یہ کرنا چاہیے۔ جیسے اس میں ایک یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ الٹا ہوا ہے۔ وہ غیر مسلم جس کی یہاں شادی تھی وہ رحم دل کہ ہمارے یہاں خوشی ہے، بازو میں یتیم بچی ہے اور بیوہ فیملی رہتی ہے، اس کے یہاں رو رہی ہے، تو پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ جو ہمارے یہاں کھانے بن رہے شادی کے اس کی خوشبو وہاں تک گئی ہے۔ بچی پریشان ہے، ماں بہلا رہی لیکن بچی رو رہی۔ تو اس نے جو ہے مسلمان باورچی کا انتظام کیا اور اس کے ہاتھوں سے وہی کھانا پکوایا اور اسی کے ہاتھوں اس یتیم کے گھر دروازے پہ پہنچ گیا، دق الباب کیا اور کہا کہ ہم یہ بچی کے لیے کھانا لائے ہیں۔ تو جب بیوہ نے کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے آپ مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے، لیکن اس میں ہمارا ہاتھ نہیں لگا، یہ مسلمان سے بنوایا ہے اور مسلمان کے ذریعے سے ہی آپ تک پہنچایا ہے، لہذا کوئی آپ کی طرف سے شرعی مسئلہ نہیں لاحق ہو سکتا کہ جس میں رکاوٹ پیدا ہو۔ تو اس نے جب مسلمان باورچی کے ذریعے سے کھانا رکھوایا تو بچی کا دل خوش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ ہم اپنے نبی سے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ یہ کہہ کر کھانا اس لیا اور وہ چلا گیا۔ ایک رات ایک نوجوان کے خواب میں رسول اللہ آئے اور فرمایا کہ ہمارا ایک کام کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ ارشاد، ہم تو آپ کے کلمہ گو ہیں، آپ جو کہیں ہم بجا لائیں گے۔ کہا اس غیر مسلم کے ہاں جاؤ اور جا کے کہہ دو کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب نوجوان خواب سے اٹھا اور اس نے سوچا کہ بھئی غیر مسلم کے گھر پہ جائیں گے اور نبی کا میسج دیں گے تو کہیں برا نہ مانے کہ ہم تمہارے نبی کو مانتے ہی نہیں، تو یہاں کیوں آئے ہو؟ تو یہ اپنے دل میں مطمئن ہو گئے کہ بھئی وہاں نہیں جانا چاہیے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ الغرض وہ نہیں گیا، اور جب نہیں گیا تو پھر دوسرے دن خواب میں دیکھا رسول اللہ نے پھر کہا، اس نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ جاتے ہیں، ضرور کریں گے۔ پھر دوسرے دن اس نے بہانے بازی کی۔ تیسرے دن غضبناک حالت میں رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ ہمارا کام کرو گے؟ کہا جی۔ کہا 2 دن سے ہم دے رہے ہیں، تم نہیں جا رہے ہو۔ اب آج جب غضبناک حالت میں دیکھا تو آج وہ بے چین ہو کر اس غیر مسلم کے گھر گیا دروازے پر اور کہا ہمیں گھر میں اندر لے لو، کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان دیکھے تو وہ سوچے کہ یہ کہاں آ گیا اس کے یہاں۔ بہت سے چیزیں ہیں جو معیوب لوگ سمجھتے ہیں، لیکن انسانیت کے ناطے، ہمدردی کے ناطے، محبت کے ناطے بھی کچھ کام ہوتے ہیں جسے کرنا چاہیے۔ دین محبت کا نام ہے۔ اگر ہم اسلام نے جو تعلیمات دی ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہ کیوں بحیثیت انسانیت ہے۔ تم اس سے ملو گے تو وہ تم سے متفق ہوگا، قریب ہوگا، تمہارے حالات سے، تمہارے عقیدے عمل سے، تب وہ جانکاری لے گا نا۔
کہ تم مسلمان ہو تو تمہارا اخلاق کیسا، تب دیکھے گا، تب وہ متاثر ہوگا کہ بھائی ہاں ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان ہے جس کا کریکٹر بہت اچھا ہے، ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، ہماری مصیبت تکلیف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان سے قریب ہوتا ہے، ہاں، لیکن اتنا بھی قریب نہ ہو جائے کہ جو شریعت نے حد لگائی ہے کہ آپ اس کی حد کا کھا پی نہیں سکتے گیلی چیزیں، تو وہاں پہ بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک اجازت ہے وہاں تک کرنا چاہیے، تاکہ ایک دوسرے سے متمسک رہیں، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اسی طریقے سے لوگ قریب آئیں گے۔ کوئی قرآن پڑھنے نہیں آئے گا غیر مسلم ہمارا، وہ کب پڑھنے کا اسے شوق ہوگا؟ جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، تب وہ کہے گا بھائی ہاں تمہارا اخلاق اچھا ہے، تم اپنے دین کے بارے میں ہمیں بتلاؤ۔ لیکن جب ملیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ دوریاں ہوں گی تو نفرتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ بندہ کہا ہمیں گھر میں لے لو، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے دیکھ لیں۔ اندر گیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم اپنے نبی کا میسج لائے ہیں۔ کہا کیا میسج ہے؟ کہا تمہارے حق میں کی گئی دعا نبی نے قبول کر لی ہے۔ اتنا چھوٹا میسج اس نے دیا تو اس نے کہا تم ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ اب یہ نوجوان حیران ہو گیا کہ اتنا میسج دیا اور ہم جانتے بھی نہیں، ہم نے خواب کی بات پہنچا دی اور یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھا دو۔ تو کہا بھائی کیوں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیا ہے؟ کہا نہیں تمہارا دین سچا ہے، تمہارا رسول سچا ہے، جو میسج لائے ہو یہ سچا ہے۔ اب وہ حیران، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے شادی کے حالات بتائے اور بتایا کہ ہم نے یتیم بچی کو کھانا بھجوایا تھا مسلمان کے ہاتھ سے، وہ خوش ہو کر اس نے دعا دی تھی کہ ہم تمہارے حق میں اپنے نبی سے دعا کریں گے۔ جو آپ میسج لائے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے حق میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آج سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جس کو سمجھ میں آتی ہیں وہ اپنے اعتبار سے کام کر سکتا ہے۔ ہم جو دوسری تصویریں لگاتے ہیں نامحرموں کی، بے پردگی کی، فیشن کی، جس سے دیکھنے میں بھی گناہ ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم کوئی ایک اچھی سی حدیث لگا لیں، کوئی اچھے سے کلمات لگا لیں، کوئی اچھے سے جملے لگا لیں جس سے انسان خوش ہو جائے، بجائے سے کہ ہم اپنے پروفائل پہ جو ہے کوئی ایسی تصویر نازیبا لگا دیں کہ وہ انسان بار بار آپ کی ڈی پی ہی دیکھ رہا ہے کہ اس کے بال کتنے اچھے ہیں، اس کا لباس کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی۔ یہ سب سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسی چیز لگا لیں کہ جو لکھا ہوا ہو، جملہ ہو، بہترین پیغام ہو، اس سے انسان خوش بھی ہوگا، قریب بھی ہوگا اور شوق بھی پیدا ہوگا کہ بھائی ہاں ہمارا ایک دوست ایسا ہے جو اچھی باتوں کی ڈی پی لگاتا ہے، تو قریب بھی ہوگا۔ تو میسج پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہاں پر وہ نوجوان جب تک اپنی طرف سے وہ چل رہا تھا کہ جائیں گے تو برا نہ مان جائیں اور جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے، جب تک خود سوچتا رہا تب تک نہیں گیا۔ جب نبی کے قول پر عمل کیا تو اس نے دیکھا کہ نبی کا قول پہنچانے میں، نبی کا میسج پہنچانے میں کامیابی ہی ہوئی ہے۔ ایک دیندار بنا ہے، ایک ایماندار پیدا ہوا ہے، ایک غیر مسلم مسلمان ہوا ہے، نبی کا عاشق ہوا ہے، نبی کا چاہنے والا بنا ہے، امتی ہوا ہے۔ تو خدا رسول کے احکام کو پہنچانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ بہترین طریقے سے، زبردستی نہیں ہے، جبر کے ذریعے سے نہیں ہے، پیار اور محبت سے، احسن طریقے سے، بہترین سلیقے سے ہم پیغام پہنچاتے رہیں۔ پیغام میں خود تاثیر ہے، وہ قبول کر لیتی ہے۔ دنیا خرافاتوں سے بھری پڑی ہے۔ ابھی ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ دشمن سارے ایک ہیں اور کئی سالوں سے پلان کر رہے ہیں
نئے نئے طریقے سے آ رہے ہیں۔ تو جہاں بہت سی ویڈیو آئی ہے، اسی میں ایک ویڈیو یہ بھی آئی ہے کہ علماء کی بے احترامی کی جا رہی ہے، امامے گرائے جا رہے ہیں، جو کہ یہ سب بنائے گئے ہیں۔ لیکن وہیں پر اور سی ایسی ویڈیو آئی ہے جہاں پر نوجوان کو یہ دکھلایا گیا ہے کہ علماء کا وہ احترام کر رہے ہیں، جا کے ان کا بوسہ لے رہے ہیں، امامے کو چوم رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے اتنا نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہو رہا ہے جو پیسوں کے بل پہ ہو رہا ہے، اور انسان پیسوں کے بل پہ ہمیشہ بک جاتا ہے۔ بچنے کی ضرورت، تقوی الہی اگر ہوگا تو انسان نہ شہرت کے ذریعے بکے گا، نہ پیسے کے ذریعے بکے گا، نہ جاب کے ذریعے بکے گا، نہ اپنے نام کی بنا پر بکے گا۔ اگر اس کے اندر تقوی الہی ہے تو اسے سوائے خدا رسول کے کوئی نہیں خرید سکتا ہے، اور جسے خدا رسول خرید لے پھر اس کی اوقات نہیں ہے کہ اسے کوئی خرید سکے۔ انسان اپنے معیار کو سمجھے، اپنے وزن کو سمجھے، اور تقوی الہی سے دامن متمسک ہو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ابھی سیستانی صاحب کے نمائندے جواد شہرستانی صاحب سے ان کے دفتر میں علماء کی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے یہ ایرانی نہیں ہے، بلکہ کچھ باہری ہیں جو پیسوں کے بل پر ان سے یہ کام لیے جا رہے ہیں تو کم، لیکن چونکہ میڈیا ساتھ ہے، بیرون حکومت ساتھ ہے، لہذا ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، وہ سب جگہ پھیلائیں گے اور دکھلائیں گے۔ انہوں نے تاکید یہ کی ہے کہ بچیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، جس پہ ہم دھیان نہیں دے رہے۔ بچیوں کی تعلیم، والدین میں سب سے زیادہ اہمیت سب ماں کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ ماں گھر میں رہتی ہے، دیکھ بھال کرتی ہے بچوں کی، باپ سروس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، صبح گیا رات کو آیا۔ ماں گھر میں رہتی ہے، بچے زیادہ منسلک ماں سے ہوتے ہیں۔ ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو ماں کا ایک کام یہی ہے تربیت دینا ہے۔ تربیت کب؟ جب وہ خود سمجھدار ہوگی، دین کی پابند ہوگی، دیندار ہوگی، دین کے احکام سے معلومات ہوگی، دنیاوی تعلیم ہوگی تو اپنے بچوں کو پڑھائے گی، طور طریقہ سکھائے گی۔ آج پڑھائی تو ہے، طور طریقہ نہیں ہے۔ پڑھائی کے لیے ہم صبح جگا تو دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، لیکن طور طریقہ نہیں آیا کہ باپ کے ساتھ کیسے ملنا ہے، رشتہ دار سے کیسے ملنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے ملنا ہے، اپنے خاندان والوں سے کیسے ملنا ہے۔ کیوں؟ طور طریقہ نہیں۔ ہم بس پڑھائی کے نام پہ بزی ہیں۔ بچے پہ چاہے ظلم ہو جائے، اتنے چھوٹے بچے پہ کتنا وہ ہو رہا ہے، اسکول بھی جانا ہے، ٹیوشن پہ بھی جانا ہے، گھر میں بھی ہوم ورک کرنا ہے۔ اسے آزادی دینا تھا، اسے تربیت اس کی صحیح کرنی تھی، لیکن سب تو جواد شہرستانی صاحب نے فرمایا کہ بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں، اور بچیاں ہی بچیوں کو تعلیم دیں گی، اس لیے کہ گھر انہی کے ذمے ہوتا ہے، یہی تربیت دیں گی۔ ان کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ یہ گھر میں تربیت دیں، باہر نام ہوگا، لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، گھر چاہے جیسا رہے باہر نام ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے ہو گئی تو پھر صحیح تربیت ہوگی، سب کی صحیح تربیت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔
اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی، اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا، اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین، اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد، اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی، اللہم صلی علی الحسن ابن علی الزکی العسکری، اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی، صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی خدا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو کامیابی عزت آبرو نصیب فرمائے، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان در کردار محبان اہل بیت عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں صحت و سلامتی نصیب فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو در اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔